دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا سلام پہنچے۔ تو میرے پیارے ویورز، آج کی ہماری اسٹوری ہے ہم صحابہ رضی اللہ عنہ کے سپاہی ہیں۔ میں تو اس کا سپاہی ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چوکیدار ہے۔ میں اس پر جان دیتا ہوں جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دی۔ میں تو اس کے لیے مرنا چاہتا ہوں جو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرا۔ باقی تو بڑی لمبی باتیں ہیں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں فرمایا تھا کہ یہود کے سردار کعب بن اشرف نے کل چوک میں مجھے گالی دی اور مجھے جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ کون ہے جو اس کا سر اتارے۔ مجھے یہ درس دینے والوں کی نرمی کرو، کسی کو کچھ نہ کہو۔ میں تیری چیخ کو نہیں مانتا، میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں۔ تجھے اگر نہیں پتا تو میں کیا کروں؟ تیرے سامنے اگر یہ اسود ہے کہ مکے کے گلیوں میں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھیا عورت کافرہ کی گٹھڑی اٹھائی ہے۔ اگر تجھے گٹھڑی کا پتہ ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعب بن اشرف نے گالی دی ہے، کون ہے تم میں سے جو اس کا سر اتارے؟ میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ شیخ الحدیث صاحبہ بیٹھے ہیں، اکابر بیٹھے ہیں۔ اس مجلس میں اور بھی بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے۔ ایک نابینا صحابہ رضی اللہ عنہ اگلی قطار میں اس کونے میں بیٹھا تھا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو وہ اس وقت سجدے میں چلا گیا اور رو کر کہتا ہے کہ اے اللہ، میں جنگ بدر میں نہیں گیا، اے اللہ میں جنگ احد میں نہیں گیا، اے اللہ دشمن رسول کا سر قلم کرنے کے لیے مجھے قبول کر۔ نابینا صاحبہ عبداللہ بن ابی عتیق رضی اللہ عنہ دعا کرتا ہے کہ آپ حیران ہو گئے کہ آدمی بوڑھا ہے، آدمی نابینا ہے۔ اس کو یہ خیال نہیں آیا کہ میں بوڑھا ہوں، نابینا ہوں، ہوگا کیسے؟ لیکن چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو کا چوکیدار تھا، آبرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر تھا، آبرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر بننا چاہتا تھا، اس نے کہا یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ موت آ جائے گی تو وہ قبول ہے۔ اس نے سجدے میں جا کر کہا اے اللہ، میں نابینا ہوں، میں جنگوں میں نہیں جا سکتا، مجھے جنگوں میں لے جانا کوئی نہیں جاتا، لیکن اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کا سر کون لاتا ہے، مجھے قبول کر۔ اس نے سجدے میں یہ دعا کر دی۔ آپ حیران ہو گئے کہ وہ دعا عرش کو چیر کر اوپر چلی گئی۔ اس صف سے صحابی اٹھا، کسی کو نہیں بتایا، کسی سے مشورہ نہیں کیا، اگر گھر چلا آیا، اندر سے ایک خنجر تلاش کیا اور اس کو قمیض کے نیچے رکھا۔ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کعب بن اشرف رہتا کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ مدینے سے باہر ایک محل کے فاصلے پر اس کا محل ہے۔ نابینا صحابہ رضی اللہ عنہ لاٹھی اٹھا کر اس طرف جانے لگے، چلتا رہا۔ محل پر دربار نے پوچھا کون ہے؟ کہا میں نابینا ہوں۔ کیسے آیا؟ کہا میں سوال کرنے آیا ہوں۔ اس نے کہا نابینا سوال کیا ہے کرتے ہیں؟ اندر چلا گیا اور پوچھا سردار کہاں ہے؟ وہ کہیں کام سے گیا ہوا ہے، شام کو آیا۔ سردار آ گیا، میں سوال کروں؟ اس نے کہا وہ شطرنج کھیل رہا ہے۔ سردار سوتا کہاں ہے؟ بالا خانہ میں۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ رسول سیڑھی چڑھ کر بالا خانہ چلا گیا۔ وہ کعب بن اشرف شطرنج کھیلتا رہا، ساری رات گزر گئی۔ شطرنج کھیل کر جس کمرے میں جا کر سویا، وہ اس کمرے کے کونے میں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے اپنے کام کی طاق میں۔ جب آدھی رات گزر گئی اور خراٹے شروع ہوئے تو اس نے خنجر نکالا، خنجر نکال کر نشانے پہ مارا، اس کے چہرے پہ مارا، اس کے جسم پہ مارا، اس کے جسم پہ خنجر لگا تو خون بہا، خون اس کے پاؤں سے ٹکرایا تو وہ خون گرم تھا۔ اس نے کہا کام ہو گیا۔ اس نے چیخ تو ماری لیکن بعد میں ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ بالا خانہ سے نیچے اترا اور محل کے فیصل پر کپڑا ہو گیا۔ دل میں خیال آیا کہ وہ کہیں زندہ نہ ہو، اس طرح نیچے اتر جاؤں اور وہ زندہ ہو، میری جنت نہ چلی جائے۔ بیٹھ گیا اس ارادے سے کوئی شخص خبر کر دے کہ سردار قتل ہو گیا۔ تو ایک آدمی موت کی خبر دینے والا تہجد کے وقت محل کی چھت پر ان سیدنا کعب بن اشرف قد قتل، لوگوں تمہارا سردار قتل ہو گیا ہے۔ جب یہ سنا تو اپنے دل میں کہا فزت برب القیبت، قیبت کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کہہ کر فیصل کے نیچے چھلانگ لگائی۔ جب نیچے چھلانگ لائی تو ایک ٹانگ ٹوٹ گئی، ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ چل پڑا، لاٹھی ٹیکتا ہوا گھسیٹتا ہوا مدینے پہنچا۔ شیخ ہی نہیں ماری، نعرہ نہیں لگایا، کسی سے بات نہیں کی، جا کر یہ اعلان نہیں کیا کہ میں قتل کر آیا ہوں۔ اسی مسجد میں چلا گیا جہاں سے
कल निकला था इस मुसल्ले पर बैठ गया जहाँ से कल उठा था, इस सफ़ में बैठ गया जहाँ कल आया था, इस जगह पर वापस सजदा रेज हो गया जहाँ कल सजदा किया था, वहाँ बैठ गए। अजान हो गई। अजान के बाद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए। फजर की नमाज हो गई। नमाज फजर के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ला पर बैठे रहे। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद जाकर नहीं कहा कि मैंने सरदार को कत्ल कर दिया, मैंने आपके दुश्मन को जहन्नम रसीदा कर दिया। अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पे ही हैं कि आसमानों से जिब्राइल अलैहिस्सलाम आता है और कहता है कि ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुझे मुबारक हो, तेरे दुश्मन को आज रात कत्ल कर दिया गया है। कत्ल किसने किया? फरमाया कोने में नाबीना साहबा बैठा है, अब्दुल्ला बिन अबी अतीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने तेरे दुश्मन को कत्ल कर छोड़ा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाओ। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु टांग के ज़ख्मों के बावजूद आहिस्ता आहिस्ता लंगड़ाते हुए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गए। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु ने सर नहीं उठाया, सर झुका हुआ है, ये नहीं कहता कि ये कारनामा मेरा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु, तुझे मुबारक हो, तेरी जन्नत का ऐलान अर्श पर हो चुका है। मेरे भाइयों, अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वाक़या है, इस तरह मैंने मारा है, तेरे नामूस के लिए मैंने उसको जहन्नम रसीदा तो कर दिया है, लेकिन जब छलांग लगाई तो मेरी टांग टूट गई। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का लाभ टांग पे लगाया। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि टांग ऐसी हो गई जैसे कभी टूटी ही ना थी। सुभान अल्लाह। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।